بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد والسلام علی ولیہ ووصیہ وابن امہ ومع ذکر الحلم الاول والآخرین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب الذي هو زینت مسجد والمنبر ویا ساقی الحوض والکوثر والد شبیر و شبر قاتل مرحب والانصر وجاہد المنافقین قائد الغر المحجلین آقا امیر المؤمنین اللہم صل علی محمد وآل محمد وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسان ويفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ وتبارک فی محکم کتابہ ونطقہ الخطاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تمام حمد و ستائش اس خالق کائنات کے لیے، مالک ارض و سما کے لیے، اس پالنے والے پروردگار کے لیے کہ جو کل کائنات کا مالک ہے، تمام مخلوق کا خالق ہے۔ وہ خالق کائنات جو آسمان کا شامیانہ سجانے والا، وہ خالق کائنات جو زمین کا فرش بچھانے والا، وہ خالق کائنات جو زمین سے دانہ اناج اگانے والا، وہ خالق کائنات جو علی کل شیء قدیر ہے، وہی تو ہے جو یا مدثر اللیل والنہار ہے، وہی تو ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ وہ خالق کائنات اپنے کلام بلاغت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ میرے اہل بیت کون ہیں، اور رسول نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے اہل بیت سے نجاست کو دور فرما دے۔ یہ بارہا رسول خدا اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے بتاتے رہے دنیا والوں کو کہ میرے اہل بیت کون ہے۔ تو شیعہ سنی کتابوں میں متفقہ طور پہ یہ بات طے ہے کہ اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام ہے، جن میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بی بی فاطمہ الزہرا اور ان کے بیٹے امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ بارہا رسول خدا نے یہ بتا دیا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، یہ ہستیاں میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر جو حدیث قصہ میں رسول خدا نے جب بی بی کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور آ کے جناب امام حسن و حسین کو اپنے سامنے بٹھایا، ارد گرد جناب علی اور جناب فاطمہ کو بٹھایا، بیچ میں رسول خدا خود بیٹھ گئے اور کہا کہ مجھے چادر یمنی لا کے اڑا دو، اور اس چادر یمنی میں ان 5 تن کو جمع کر کے رسول نے بتا دیا کہ میرے اہل بیت کون ہیں۔ اور پھر روایات میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ جناب ام سلمہ آگے بڑھی ہیں اور آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ میں سے ہوں، اگر آپ اجازت دیجئے تو میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں۔ تو رسول خدا نے چادر کا دامن ان کے ہاتھ سے لے کر انہیں بتا دیا کہ ازواج مطہرات اور ہوتی ہیں اور اہل بیت اور ہوتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی
وہی میرے اہل بیت ہیں. اور کئی دفعہ رسول آتے جاتے در زہرا پہ آتے تھے, آ کے سلام کر کے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے تھے کہ بتا دیا جائے دنیا والوں کو کہ یہ بیوی کون سی بیوی ہے, اس بیوی کا کیا رتبہ ہے کہ رسول جس کے در پہ آ کے صبح شام سلام کر رہا ہے. اور سلام کر کے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے پروردگار میرے اہل بیت اطہار سے نجاست کو دور کر دے, ناپاکی کو دور کر دے, اور وہی اہل بیت سے منسلک ہو کے رہے گا جو ناپاکی اور نجاست سے دور رہے گا, وہی در اہل بیت کو تھام کے رکھے گا. رسول خدا نے بتا دیا. اور آپ جانتی ہیں کہ حدیث قصہ جو ہم پڑھتے ہیں, ہم تلاوت کرتے ہیں, حدیث قصہ ہمارے وقت کے امام یہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں حدیث قصہ پڑھے گا میں بن بلائے اس کے گھر میں مہمان آتا ہوں. یہ فضیلت ہے حدیث قصہ کی تلاوت کرنے کی کہ وقت کا امام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بن بلائے اس کے گھر مہمان جاتا ہوں جو حدیث قصہ کی تلاوت کرتا ہے. اور پھر حدیث قصہ میں جس وقت رسول خدا نے چادر کے نیچے جمع کرا اور جمع کر کے بتایا کہ یہ میری اہل بیت ہے, خدا ان سے رزق کو ناپاکی کو دور فرما دے, تو اس وقت آسمان پہ جبریل امی نے کہا کہ اے پروردگارا تو مجھے اجازت دے کہ میں زمین پہ جا کے ان 5 کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں. تو اللہ نے کیا کہا کہ نعم قالت اللہ, کہ اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے تجھے اجازت دی, تو جا کے نیچے زمین پہ ان کے ساتھ چھٹا ہو جا. اب جبریل امی آئے ہیں, آ کے اجازت مانگ رہے ہیں رسول خدا سے. میں کہوں گی اے جبریل امی جب عرش پہ خدا سے اجازت مانگ کے آ گئے تھے تو زمین پہ آ کے رسول سے کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ اب لوگ کہیں گے کہ یہ تو کیسی بات کر دی کہ جب اللہ نے اجازت دے دی تو زمین پہ رسول سے کیوں اجازت مانگ رہے ہیں. تو اگر بھی یہ جبریل امی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر اطاعت سیکھنی ہے, اگر معرفت چاہیے تو جبریل سے سیکھو جو در رسول پہ آتا جاتا رہتا تھا, جو وہی لے کر آتا تھا, جو وہی لے کر بار بار آتا تھا. وہ جانتا ہے کہ اس در کا مقام کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ رسول خدا کون ہے, وہ اس بات کو جانتا تھا. اس لیے آ کے رسول خدا سے اجازت مانگی کیونکہ جبریل یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر یہاں سے انکار ہو گیا تو وہ مشیت بھی انکار کر دے گی, اگر انہوں نے انکار کر دیا تو وہ خدا بھی انکار کر دے گا. درود بھیجیے محمد والے پروردگار یہ کہتا ہے کہ اے بندہ مومن تو اتنا میری رضا میں ڈھل جا کہ پھر تیری رضا میری رضا بن جائے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر وقت مشیت پروردگار میں رہتی ہیں. جو خدا چاہتا ہے وہ یہی چاہتی ہے, اسی لیے پھر جو یہ چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے. ان کی ہاں خدا کی ہاں بن جاتی ہے اور ان کی نہ خدا کی نہ بن جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے اتنے قریب ترین ہو چکے ہیں یہ حضرات. تو بس عزیزان محترم, وہ جو آیہ تطہیر کی وارثہ ہے, وہ جو آیہ تطہیر کی وارثہ بیوی ہے کہ جن کے در پہ آ کے صبح شام رسول خدا سلام کیا کرتے تھے, اور اس در کا لوگوں نے احترام نہیں کیا. اس در پہ آ گئے, اس در پہ وہ لوگ آ گئے, لیکن آیہ تطہیر کی وارثہ کیوں کہا گیا, چادر تطہیر کی وارثہ کیوں کہا گیا؟ بیوی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے جس طرح فاطمہ زہرا نے گزاری ہے. اب ایک عالم دین, لاہور کے عالم دین جو کہ موچی میں آج بھی وہاں پہ بیٹھتے ہیں, اور لوگ ان کے پاس دعا کے لیے, کچھ عمل پوچھنے کے لیے, تعویذ وغیرہ کے لیے, رزق میں برکت کے لیے, رزق میں تنگی ہے اس کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں مختلف قسم کے اپنے مسائل لے کے. تو وہ مولانا یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے پاس ہمیشہ اسی طرح کے لوگ آیا کرتے تھے کہ اب ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں. اب وہ مولانا سمجھے کہ بیٹیوں کے لیے پریشانی تو ایک ہی ہوتی ہے کہ عمر گزرتی جا رہی ہے اور رشتہ نہیں آ رہا, شاید یہی مسئلہ ہوگا, اسی چیز کے لیے یہ میرے سے کوئی دعا کوئی تعویذ لینے کے لیے آئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اچھا بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کی بیٹی کا. کہا کہ میں جیسے جاتا ہوں اپنے دوستوں کے گھر, میں دیکھتا ہوں وہاں ان کی بیٹیاں آتی ہیں, میرے سے ملتی ہیں, گھلتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, بہت فرینڈلی میرے سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے, لیکن میری بیٹی بہت عجیب ہے.
کہ وہ میرا کوئی دوست آتا ہے یا میں کہیں محفل میں اس کو لے کے جاتا ہوں، وہ ایک ایک کنارے پہ رہتی ہے، گھر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ نہ کسی سے آ کے ملتی ہے نہ بات چیت کرتی ہے، میں کہتا ہوں ہاتھ ملاؤ میرے دوستوں سے، سلام دعا کرو، وہ مولانا پہلے تو باتیں ان کی سنتے رہے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر یہ شخص یہ باتیں کر رہا ہے تو یہ یہی سوچ کے آیا ہوگا کہ اس کے بارے میں یا تو امام جعفر صادق کی کوئی حدیث اس کو ملے گی یا کوئی ایسا عمل جو کہ ہمارے اہل بیت سے منسوب ہوگا وہ عمل کرنے کو اس کو دیا جائے گا، یہی سوچ لے کے آیا ہوگا نا۔ مولانا نے پہلے کہا میں تو ان کی باتیں سنتا رہا، جب وہ اپنی پوری بات مجھے بتا چکے تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی بے حیائی اور بے غیرتی کا تعویذ آج تک میری نظر کے سامنے سے نہیں گزرا، ہاں اگر نعوذ باللہ کبھی میری نظر کے سامنے آ جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ حالات ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کے سامنے آتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم جو ہے اتنا زیادہ نوٹس بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء حضرات ہمیں بتاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز سے خوش ہو کہ آپ کی بیٹی اس طرح کی تقریبات سے پرہیز کرتی ہے، وہ اپنے لباس میں اپنے حیا شرم کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اس سے خوش ہونے کے بجائے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کی پارٹیز میں نہیں جاتی ہے، بھائی یہ خوش ہونے کی بات ہے، وہ آپ کی جو بیوی ہے ان کو رول ماڈل بنا کے بیٹھی ہے، اور آج کل کیا کہ جو حجاب لے رہی ہے ان کو کیا کہا جا رہا ہے، دقیانوسی کہا جا رہا ہے۔ کوئی شخص ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے کہ جو حجاب کرتی ہو، جو پردہ کرتی ہو، اس کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہے کہ شاید اس کو کوئی اور ملے گی نہیں، یا شاید یہ صحیح کماتا نہیں ہے تو اسے اس طرح کی لڑکی چاہیے، کہ جس کے مطلب بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، سب کی بات نہیں کر رہی، جو چیز بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بالکل سمجھا جاتا ہے کہ یہ دقیانوسی چیزیں ہیں، یہ ایسی لڑکی جو کہ معاشرے میں شاید موو نہیں کر سکتی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ہماری بیوی ہیں انہوں نے کس چیز کا پیغام دیا ہے، اسی چیز کا پیغام دیا ہے، یہ چادر تطہیر کی وارثہ ہیں۔ کیا قیمت ہے زینب کی چادر کی، کیا آپ کو پتا ہے کہ زینب کی چادر کا کیا مقام ہے، زینب کی چادر کا کیا رتبہ ہے؟ آج 2 محرم ہو گئی ہے، زداران امام حسین، جس وقت میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب 11 محرم کو کوفہ و شام کے بازاروں سے گزر رہا تھا نا، ایک مرتبہ کوفہ کے دروازے پہ جب آئے ہیں تو وہاں پہ بیوی نے دیکھا ایک لاشا ہے جو کہ سر بریدہ لاشا ہے، دروازے پہ کوفہ کے لٹکایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے جناب زینب نے کہا دیکھو بیٹا سجاد، یہ مجھے میرے بھائی مسلم کا لاشا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا ہاں پھوپھی اماں، یہ میرے چچا مسلم کا لاشا ہے۔ اب آپ جانیں گی صبر عباس کی بہن کا، اب مسلم کی زوجہ جناب عباس کی بہن ہے نا، ان کا صبر دیکھیے، ایک کونے میں خاموشی سے سر کو جھکائے کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا چچی آ کے اپنے شوہر کا ماتم کر لیجئے۔ کہا میں کیا ماتم کروں، جب زینب اپنے لال قربان کر آئی، سب کچھ قربان کر دیا، جب حسین قربان ہو گئے تو میں مسلم کا کیا ماتم کروں گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، 2 محرم ہو گئی، پہنچ گئے حسین کربلا کی سرزمین پر۔ ایک مرتبہ جب کربلا کی سرزمین پہ پہنچے ہیں نا تو مولا سے ایک سے نام پوچھ رہے ہیں، کہا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کو ماریا کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اور کیا نام ہے؟ کہا کہ اس کو دشت نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا اور کیا نام ہے؟ کہا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس مولا نے کہا قافلے کو روک دیا جائے، حسین کی منزل آ گئی ہے۔ بہت زینب کا دل عجیب ہو رہا ہے، کہا بھیا یہ کہاں پہ آپ نے کس سرزمین پہ اپنے گھوڑوں کو روک لیا ہے، قافلہ کیوں روکا ہے؟ کہا زینب منزل آ گئی ہے، بس اب اماریاں اتاری جائیں، اب یہاں پہ ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ بس المختصر کے جناب عباس نے نہر فرات کے قریب اپنے خیمے نصب کیے ہیں۔ مولا نے کہا یہیں پہ ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے۔ بس خیمے لگ گئے اور عباس جو ہے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ابن زیاد کی فوجیں آنا شروع ہوئی اور آ کر وہ کہتے ہیں امام حسین سے کہ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا دیے جائیں، یہاں پہ ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ کہ اتنے میں جناب عباس کو اتنا جلال آیا کہ تلوار سے ایک نشان کھینچ کے میرے مولا کہتے ہیں کہ کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی اس لکیر سے آگے بھی بڑھائے۔
اب بتاؤں زینب کی رضا کی کیا قیمت ہے کہ جب عباس کو جلال میں دیکھا نا، ایک مرتبہ حسین گھبرا گئے کہ ابھی تو وہ منظر نہیں ہونا چاہیے، عباس کو کیسے روکا جائے؟ کہا بھیا عباس رک جاؤ، ابھی وقت قریب نہیں آیا ہے۔ کہا مولا کیسے رک جاؤں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیموں میں آ جائیں گے۔ عباس کے ہوتے ہوئے کون اس لکیر کو پار کر